اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی بہن مسز عائشہ عامر اپنے چینل عائشہ عامر اسپیچ ٹری سے آج آپ کو سورہ رحمان کی 7ویں آیت کی تشریح کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے سے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے 10 دوستوں سے کہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں تشریح بتاؤں، پہلے ہم آپ سنتے ہیں سورہ رحمان کی 7ویں آیت، جو کہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی، تو اس آیت میں 2 پورشن ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میزان عدل قائم کر دی۔ تو ہم کو سب سے پہلے پہلا پورشن سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بلند کیا، آسمان کی کیسے تخلیق کی۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں اس میں ریسرچ کرنی ہوگی، تحقیق کرنی ہوگی۔ تو آج کی میری ویڈیو پہلے ہی پورشن پر ہوگی اور ہم جو ہیں اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق کو شروع کرتے ہیں، اور اس کو شروع کرنے کے لیے ہم کو کچھ ویڈیوز دیکھنی ہوں گی، ہمیں دیکھنا ہوگا اور کچھ آیات سے بھی سہارا لینا ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایک اور صورت ہے سورہ المومن، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ پھر سے میں پڑھتی ہوں: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سپارے میں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور سورہ ہود ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہاں پہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دوسری آیت ہے یہ: ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، وہ بڑی مہر والا، اور اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ایک اور صورت ہے، اور یہ صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر یہ سورہ محمد ہے، سپارہ حامیم۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ
ادھر فرما رہا ہے کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ وہ کہ مردے جلائے، کیوں نہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں ایسی کئی صورتیں اور ایسی کئی آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے کائنات کی تخلیق کس طرح کی، اس نے آسمان کو کس طرح بنایا، اس نے اس دنیا کو کس طرح بنایا، چاند سورج ستارے کیسے بنائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بلند کیا۔ تو قرآن شریف کے اوپر جب ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو بہت سارے رازوں پہ سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹاتا ہے۔ قرآن شریف کے اوپر نہ صرف مسلمان ہی ریسرچ کرتے ہیں بلکہ نان مسلمز بھی ریسرچ کرتے ہیں اور قرآن شریف میں سے رازوں کو سمجھ کر تحقیق کر کے ان ریسرچز کو اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک ریسرچ اب نئی آئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بگ بینگ سے پہلے جو دنیا تھی، ایک کائنات جو تھی وہ ایک سرکل تھی اور وہ بالکل ہالو تھی، وہ بالکل خالی تھی، اس میں گیسز تھے۔ پھر اس نے اپنے اندر پارٹیکلز کو کھینچا اور وہ جو ہے بڑی ہو گئی اور پھر وہ جب اس میں وہ پھٹی تو ذرات دور دور ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتائیں ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تحقیق کریں، مسلمان سوچیں اور گہرائی میں جائیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ مسلمان اس پہ ریسرچ کریں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں کی بھی ریسرچ کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں نے بھی بڑی محنت سے ریسرچ کی ہوتی ہے۔ جو نان مسلمز ہیں وہ ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں اور پھر اس کی تحقیق کر کے بگننگ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے اور ہمیں دوسروں کی بھی ریسرچز پہ دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے میں نے اس ویڈیو میں باہر کی بھی ریسرچز ڈالی ہیں، ایک ریسرچ ڈالی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم باہر کی ریسرچ بھی دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک علم ہے اور اس سے ہم کو قرآن شریف کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ قرآن شریف کا ایکسپلینیشن۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ انسانوں کی ہوئی ریسرچ جو انسان خود اپنی ذہن سے سوچتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں دیکھ تو لینی چاہیے دوسروں کی ریسرچز، لیکن اس پہ حتمی فیصلہ یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ 100% صحیح بول رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو انہوں نے ریسرچ کی ہے وہ ہمارے قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم سے میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر میچ کرتی ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اگر میچ نہیں کرتی کوئی بات تو ہم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا ریسرچ کی ہے، ان کا ذہن کس طرف گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ At any time, turn on an old analog TV between channels. There, in front of you, will be a screen full of black and white specks, about 1% of which are caused by photons that have remained since the inception of all things. This is the cosmic microwave background, or CMB, radiation noise uniformly filling the universe. So, is it possible to see the Big Bang itself, the mystery of our origin, which remains relevant to this day? What if you replicate it in a laboratory? It's incredible that scientists' attempt of such a recreation was a success in this year. Today, you will learn about the most unusual explanation for what caused the Big Bang. Perhaps the first thing you should understand about the Big Bang is that it was not an explosion in the usual sense and did not occur inside of anything. Let's go back to the very beginning of time, as if we were rewinding an incredibly long film about the history of the universe to the very first frames.
If we were to view the entire film in reverse, in just a day, the history of mankind would have fit in about 0.4 seconds and ended long before the opening credits disappeared from the screen. The first animals would appear about an hour after you comfortably settled down with popcorn. For more than 7 hours, you would wait for scenes of the formation of the Earth and the solar system. And then, for another 16 hours, you would suffer in anticipation, waiting for the incredible, phenomenal power of the explosion. However, we would never see this explosion, since the name Big Bang, which was given to this phenomenon as a joke by an ardent opponent of the theory of Sir Fred Hoyle from the University of Cambridge, hides the reality that it was an expansion. An explosion is a shock wave caused by a sharp separation of high-pressure gas and low-pressure gas. The universe, in the early stage of the Big Bang, was compressed, with all its mass and energy concentrated into one super dense point, smaller than an atom, and even subatomic particles, and it was also heated to 1,000 nonillion Kelvin, or about 180 nonillion degrees Fahrenheit, which the Belgian astronomer Georges Lemaitre called the cosmic egg. Considering time, it was necessary for the universe to grow from this point to its current size with a certain expansion rate. While taking into account its temperature, scientists came to the conclusion that it was about 13.8 billion years old. Sure enough, the Big Bang Theory is more than a description of how a tiny object became so enormous. As this ball of pure, colossal energy expanded and cooled, various states of matter, energy, and even forces of nature appeared. All this is similar to the transformation of cooling steam into water and then into ice. So it's assumed that at the very first moment of the Big Bang, the universe contained only one form of energy, and then it became unstable, and in the next 10 to 35 seconds, its volume expanded by about 1,070 orders of magnitude at a speed many times greater than the speed of light. This short period of rapid expansion is called cosmic inflation, although the universe, at the same time, grew to just a few cubic meters in volume. This turned out to be enough for the primordial matter to form from the released energy in the form of a soup of subatomic particles, quarks. After about 100,000 years, light was able to separate from matter, plunging the universe into 300 million years of darkness. And after 380,000 years, atoms formed and a large amount of energy was released, the remnants of which are now cosmic microwave background radiation. The appearance of the first stars marked the end of the dark ages of space, and their integration into gravitationally bound systems laid the foundation for galaxies, one of which is our very own Milky Way. So, with the exception of some gaps, we know pretty well what happened during and after the Big Bang. But what if you try to rewind the film even further to find out what destabilized the original ball of energy? What existed before it? And did anything really exist at all? Trying to answer these questions, scientists stumbled onto the so-called singularity. This is the primary state of the universe. The fact is that time and space only began to exist after the Big Bang. But before that, neither of them, nor cause and effect, nor the before moment itself, were present. But cosmologists are trying in every way to circumvent the singularity. As a result, some take it for granted that the universe simply appeared out of nothing as a result of random fluctuations. That is, particles spontaneously arose from a vacuum. However, opponents of this theory believe that the universe existed before the Big Bang, though little can be said about this foremother. Perhaps it was like our universe, or perhaps it was something completely different. We can only assume that something happened in her story
that gave rise to the Big Bang. There is another opinion that before our universe, there was a collision between two brains of two universes. Their collision led to the Big Bang. Why stop at just two universes, argue proponents of the metaverse or multiverse. They believe that at the time of its formation, the newborn universe swelled to enormous size, giving rise to bubbles from which different universes grew. If this is true, then our world is only one of billions, just like our Milky Way is one of billions of other galaxies. A number of researchers also argue that the universe exists forever, and the Big Bangs in its history are counteracted by big compressions in which the universe collapses into a singularity. The calculations of famous physicists Stephen Hawking and Roger Penrose show that the Big Bang cannot be fully understood by classical cosmology, like Einstein's theory of relativity. With a singularity, only the laws of quantum mechanics apply, according to which diffuse wave particles move in all possible ways. That is, the universe can have an infinite number of prehistories, since without an outside observer, matter is in limbo. Based on this, it all starts from the point at which the temperature, energy density, and curvature of spacetime were very large. From there, the universe began to expand according to the inflationary model and continues to do so to this day. But in 2019, Kareem Ahmed, assistant professor of the Department of Mechanics and Aerospace Engineering at the University of Central Florida, announced a completely new version, drawing an analogy between the birth of our universe and a supernova explosion. The difference is only in the vastly different scale of these events. Type 1a supernova explosions occur when carbon and oxygen compress to a density of about 16,667 tons per cubic inch, or about 1,000 tons per cubic centimeter, in a star's core, burn up in fast thermonuclear reactions. The explosion destroys the star in a matter of seconds and ejects most of its mass, while emitting the same amount of energy that a star emits throughout its entire life. Of the former star, only a shell remains, which is a mixture of various gases and substances. As a rule, for detonation, combustion should take place in a space with walls or obstacles, but stars have neither, and this used to turn their detonation into a kind of riddle. A team of scientists, one of whose leaders was Kareem, has developed a theory that sheds light on this mysterious process. According to them, a passive flame caused by turbulence can accelerate and ultimately explode on its own. Researchers have successfully reproduced a similar event in the laboratory with the help of the largest supercomputers. They created turbulence in a 2-inch shock tube so that the passive flame became active. At the end of the experiment, a powerful explosion occurred, which might be similar to the Big Bang, only in miniature. True, there's no way to confirm this claim that this is indeed a miniature copy of the Big Bang, since we cannot go back in time to find the exact conditions that initially caused the reaction. The results obtained should not only help us to better understand the age of the universe, but will also come in handy in the operation of hypersonic engines and in the modernized production of electricity. So, what do you think might have been the cause of the Big Bang? Please tell us in the comments. If you liked the video, give it a thumbs up, subscribe to the channel, click on the bell to enable notifications of new videos, and don't forget to recommend us to your friends. तो आज मैंने आपको सूरह रहमान की 7वीं आयत के एक पोर्शन की तशरीह समझाने की कोशिश की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और उसने आसमान को बुलंद किया। अब मैं दूसरी रिसर्च करूँगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है और उसने मीज़ान अदल कायम कर दी। अभी मेरी कोशिश थी आपको समझाने की कि उसने किस तरह आसमान को बुलंद किया,
تو ہو سکتا ہے کہ میری کوشش کامیاب ہو گئی ہوگی اور آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے کس طرح آسمان کو بلند کیا۔ اب یہ ایک اللہ کا بہت بڑا نظام ہے کہ اس نے کیسے میزان عدل قائم کی، تو اس کو بھی سمجھانے کے لیے میں اور ریسرچ کروں گی قرآن شریف پہ انشاءاللہ۔ ابھی تو میں نے یہ مجھے ٹائم اس لیے لگا کہ مجھے بہت ڈھونڈنا پڑا آیات کو اور بہت ریسرچ کرنی پڑی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسرچ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریسرچ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، اور اپنے 10 دوستوں سے کہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو سمجھ سکیں۔ آئندہ انشاءاللہ نئی ریسرچ کے ساتھ اس سورت کی دوسرے پورشن کے ساتھ اس کی ریسرچ کر کے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور لکھیں گے اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ریسرچ آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔